بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر اور مشہور و معروف صحابی، یعنی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو اس سے قبل یہاں تک پہنچی تھی کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے قبیلے میں جانے کے بعد اور وہاں تہامہ میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو، اپنی قوم والوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت کا سلسلہ شروع کیا، تو انہیں بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی قوم کا محض ایک شخص یعنی ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ، صرف اسی ایک شخص نے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا، اور جب کچھ عرصہ اسی کیفیت میں گزر چکا تو یہ دونوں حضرات وہاں سے سفر کرتے ہوئے دوبارہ مکہ مکرمہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ما وراءک یا طفیل، یعنی طفیل، وہاں تمہارے پیچھے تمہاری قوم میں کیا خبر ہے، کیا صورتحال ہے، یعنی دین اسلام کے بارے میں وہاں کیا صورتحال ہے۔ یہ سوال سننے کے بعد اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس استفسار کے جواب میں طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے یوں گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، صورتحال وہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس خلاصہ یہ ہے کہ قلوب علیہا اکنہ وکفر شدید، لقد غلب علی دوس الفسوق والعصیان۔ اے اللہ کے رسول، میں کیا عرض کروں، میں کیا بتاؤں؟ میری قوم کا حال تو یہ ہے کہ ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر، کوئی کلمہ حق قبول کرنے کے لیے ان کے دل آمادہ ہی نہیں ہیں، بس پردے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہ انتہائی شدید قسم کے کفر میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ میری یہ جو قوم ہے، میرا یہ جو قبیلہ ہے کہ جس کا نام ہے دوس، حالت یہ ہے کہ بس فسق و فجور کا اور نافرمانی کا اور سرکشی کا ان پر بہت زیادہ غلبہ ہے، کہ بس وہاں فسق و فجور ہے، وہاں کفر ہے، وہاں عصیان ہے، نافرمانی ہے، سرکشی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اچھی بات سننے پر وہ کسی صورت آمادہ ہی نہیں ہے۔ طفیل بن عمرو کی زبانی یہ بات سننے کے بعد یہ دونوں حضرات یعنی طفیل اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے بعد وضو کیا، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور پھر اپنی اس نماز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ہم نے یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ہماری بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، پہلے وضو کیا، پھر ہماری نگاہوں کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر نفل نماز سے جب فارغ ہو چکے تو ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا،
فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَذَلِكَ خِفْتُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى قَوْمِي فَيَهْلِكُوا جَمِيعًا فَقُلْتُ وَقَوْمَاهَا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ ہماری زبانی ہماری قوم کے بارے میں یہ تمام تر گفتگو سننے کے بعد اور تمام تر صورتحال سے آگاہ ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، اب دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، یہ سوچ کر ڈر گیا کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے لیے بد دعا کرنے والے ہیں، اور یقیناً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور ہماری قوم کے لیے بد دعا کریں گے تو یقینی نتیجہ یہی ظاہر ہوگا کہ ہماری قوم تو ماری جائے گی، میری قوم کے وہ سبھی لوگ تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ کافر ہی صحیح، وہ برے ہی صحیح، مگر یہ کہ آخر وہ میری اپنی قوم کے لوگ ہیں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں، میرے اور ان کے درمیان رشتہ داریاں ہیں، قربتیں ہیں، تعلقات ہیں، وہ سب کے سب مارے جائیں گے، کیا بنے گا، کیا حال ہوگا۔ تو یہ سوچنے کے بعد اور یہ خیال میرے دل میں جب آیا تو اس کے بعد کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ بے اختیار اور بے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ وا قوما، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، یہ الفاظ میری زبان سے نکلے۔ مگر اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے اور ہماری قوم کی تباہی و بربادی کا سوال کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گڑ گڑا کر اور بہت زیادہ آہ و زاری کرتے ہوئے بار بار یوں دعا کرنے لگے، یہ الفاظ ہمارے کانوں تک پہنچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرما رہے ہیں، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ تو قبیلہ دوس والوں کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں یہ توفیق عطا فرما کہ وہ تیرا دین قبول کر لیں اور اس کے بعد وہ سب کے سب میرے پاس چلے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا فرمانے لگے، اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ بہت دیر تک ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، مناجات کرتے رہے، فریاد کرتے رہے اور ہماری قوم کی ہدایت کے لیے یوں دعا میں مشغول رہے، اور جب دعا سے فارغ ہو چکے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اور خاص طور پر طفیل بن عمرو کو مخاطب کرتے ہوئے یہ تاکید فرمایا کہ ارجع الى قومک وارفق بہم وادعوہم الى الاسلام، یعنی اپنی قوم کی طرف واپس چلے جائیے اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے اور انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیجیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو طفیل ہیں ان کے مزاج میں کچھ سختی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنی قوم کے اور اتنے بڑے قبیلے کے سردار تھے،
وہ قبیلہ دوس کہ جس کی بڑی شان و شوکت تھی اور جس کی طاقت کے بڑے چرچے تھے اس زمانے میں ملک عرب میں، تو اتنا بڑا قبیلہ، اس قدر طاقتور قبیلے کا یہ سردار، تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی بڑی شان و شوکت ہوگی۔ تو اس چیز کا جو مزاج پر اور طبیعت پر جو اثر تھا وہ تو ایک فطری چیز تھی اور لازمی نتیجہ تھا کہ اتنے بڑے قبیلے کے آخر سردار ہیں، تو مزاج میں وہی سختی اور وہی خود کو بڑا سمجھنا اور اپنی بات زبردستی مسلط کرنا، تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمائی طفیل کے مزاج میں۔ اور جیسا کہ ناظرین اس سے قبل ہم یہ تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ طفیل پہلی بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس پہنچے تھے وہاں اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں، تو ان کے والد سے ملاقات جب ان کی ہوئی تھی، اپنے والد سے ملاقات، تو اس موقع پر انہوں نے اپنے والد سے جو بات کہی تھی کہ ذرا دور دور رہیے گا، کہ آج کے بعد اے میرے ابا جان، آج کے بعد میرے اور آپ کے راستے ہیں جدا جدا، کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اب ہم الگ الگ ہو گئے ہیں۔ اور پھر جب بیوی سے ملاقات ہوئی تھی تو بیوی کو بھی یہی بات کہی تھی کہ ذرا دور دور رہنا، کہ اب ہمارے تمہارے راستے ہو گئے ہیں جدا جدا۔ تو یہ انداز تھا اور یہ طریقہ تھا، تو ظاہر ہے کہ ایسی بات سننے کے بعد کہ دور رہیے اور ہمارے راستے ہو گئے جدا جدا، تو کون ان کی بات سنتا اور کون مسلمان ہوتا؟ تو یہ ان کا مزاج تھا، اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی کہ ہر انسان، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوا کرتے ہیں، کہ جیسے شکل الگ الگ ہے، رنگت الگ الگ ہے، آواز جدا جدا ہے، تو طبیعتیں اور مزاج میں بھی فرق ہوا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اپنی قوم کے بڑے تھے، سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بعد اور اپنے رب کے سامنے مناجات اور فریاد کے اس سلسلے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اب یہ تاکید فرمائی کہ جائیے، اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ جائیے اور نرمی سے پیش آئیے گا اور اللہ کے دین کی طرف انہیں دعوت دیجیے گا، پیار، محبت اور نرمی کے ساتھ، سختی مت کیجیے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ دونوں حضرات یعنی طفیل بن عمرو اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اب دوبارہ مکہ سے واپس روانہ ہو گئے اور طویل سفر طے کرتے ہوئے تہامہ جا پہنچے اپنے علاقے میں، اور وہاں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور ہدایت کے مطابق اب بہت ہی نرمی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف دعوت کا یہ سلسلہ اور لوگوں میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کا یہ کام ان دونوں نے شروع کر دیا۔ مگر یہ کہ ناظرین کرام، اس کام میں بہت طویل عرصہ گزر گیا، بہت وقت لگ گیا اور کئی سال بیت گئے، اتنا زمانہ گزر گیا کہ رفتہ رفتہ اکا دکا لوگ مسلمان ہونے لگے، لیکن بہت آہستہ آہستہ، اور اتنا زمانہ گزر گیا کہ حتیٰ کہ نبوت کا جب 13واں سال چل رہا تھا، اس 13ویں سال کے آخر میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مکہ میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ اب سبھی لوگ مکہ چھوڑ دیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ اس حکم کی تعمیل میں نبوت کے 14ویں سال کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف اوقات میں
آہستہ آہستہ جسے جب موقع ملا یہ تمام حضرات ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ۔ یہ اہم ترین مرحلہ بھی گزر چکا، مگر طفیل اور ابو ہریرہ ہیں کہ وہیں ابھی تک اپنے علاقے میں اپنی قوم میں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے میں مشغول ہیں، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام سن 2 ہجری میں حق و باطل کے درمیان وہ یادگار اور وہ اولین معرکہ یعنی غزوہ بدر بھی گزر گیا۔ پھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد بھی گزر گیا۔ پھر اس کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب بھی گزر گیا کہ جسے خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اور یوں زمانے گزرتے چلے گئے، آخر سن 7 ہجری میں جب طفیل نے یہ صورتحال دیکھی کہ اب تو کافی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، میری قوم کے لوگ، اور تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جتنے بھی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں میری قوم کے، میرے قبیلے کے، انہیں اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہم سبھی لوگوں کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے تاکہ وہاں رہ کر اب ہم سبھی لوگ دین اسلام کی تعلیمات حاصل کر سکیں، دین اسلام مزید سیکھ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست۔ چنانچہ 80 گھرانوں کو لیے ہوئے، 80 افراد نہیں بلکہ 80 گھرانے، ان کے قبیلے کے 80 گھرانے، اور ظاہر ہے کہ ایک ایک گھرانے میں بہت سے لوگ ہوں گے، شاید 8 10 15 20 25 یا اس سے بھی زیادہ، تو 80 گھرانوں کی قیادت کرتے ہوئے سن 7 ہجری میں طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ وہاں اپنے علاقے تہامہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اور ناظرین کرام اس وقت وہ زمانہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی انہی دنوں سن 7 ہجری میں خیبر سے ابھی تازہ چند روز قبل ہی مدینہ واپس پہنچے تھے۔ یعنی غزوہ خیبر کا وہ یادگار واقعہ اور فتح خیبر کی وہ اتنی بڑی مسرت اور اتنی بڑی خوشی، تو غزوہ خیبر کے بعد ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے چند روز قبل ہی، اور انہی دنوں طفیل بن عمرو الدوسی اپنے قبیلے کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے۔ اور اس سلسلے میں مزید آگے کیا ہوا اس بارے میں محترم ناظرین بہت کچھ باتیں لیے ہوئے، تفصیل لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔